میری بہن زارا انتہا کی خوبصورت اور لاکھوں میں ایک تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ نیک اور 5 وقت کی نمازی تھی۔ صورت پر معصومیت اور پاکیزگی کا روپ تھا۔ اب وہ 18 سال کی ہو چکی تھی، اس لیے خاندان سے رشتے آ رہے تھے۔ خالہ، تائی، پھپھی، ہر کوئی اسے اپنی بہو بنانے کا آرزو مند تھا، لیکن والد صاحب چاہتے تھے وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے۔ ان دنوں ہم گاؤں میں رہتے تھے، جبکہ خالہ پنڈی میں تھیں۔ گاؤں میں تعلیم کا اتنا انتظام نہیں تھا، تبھی والدین نے زارا کو پڑھنے کی خاطر خالہ کے پاس بھجوا دیا۔ چھٹیوں میں بھائی کی شادی پر وہ گجرات آئیں تو محلے کے ایک لڑکے اشر نے زارا کو شادی کی تقریب میں دیکھ لیا اور وہ اس پر فرفتہ ہو گیا۔ زارا کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی، ہمارے ہاں ناطے غیروں میں نہیں کرتے تھے۔ ویسے بھی زارا کے لیے خاندان میں کافی اچھے رشتے موجود تھے، لیکن اشر کی لگن سچی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں زارا کو دل دے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو منا کر ہمارے ہاں زارا کا ہاتھ مانگنے بھیج دیا۔ ویسے بھی زارا کے لیے خاندان میں کافی اچھے رشتے موجود تھے، لیکن اشر کی لگن سچی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں زارا کو دل دے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو منا کر ہمارے ہاں زارا کا ہاتھ مانگنے بھیج دیا۔ کچھ پس و پیش کے بعد والدہ راضی ہو گئی، کیونکہ اشر اچھا لڑکا تھا، میرے بھائی کا دوست بھی تھا اور پڑھ لکھ کر ایک اچھے عہدے پر تھا۔ وہ خوبصورت بھی تھا، اس میں کوئی کمی نہ تھی۔ امی نے والد کو کسی طرح رضامند کر لیا۔ دونوں گھرانوں کو کسی بات پر اعتراض نہ تھا، اس لیے یہ رشتہ آسانی سے پکا ہو گیا۔ یوں زارا کی شادی اشر سے ہو گئی۔ اس بات کا اشر کی اکلوتی بھابھی روبینہ کو بہت دکھ ہوا۔ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ دیور کی شادی اپنی بہن سبینہ سے کروانا چاہتی تھی تاکہ دونوں بہنیں ایک گھر میں ہو جائیں، لیکن اس کا یہ خواب مٹی میں مل گیا جب زارا اشر کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ یہ چاند سورج کی جوڑی تھی، جو دیکھتا ماشاء اللہ کہتا، سوائے روبینہ کے جس کے دل پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ سبینہ کافی عرصے سے اشر کو چاہتی تھی، اسے یقین تھا کہ وہی اس کی دلہن بنے گی۔ بہن کا دیور اس کے خوابوں اور خیالوں میں بس چکا تھا۔ تاہم یہ فیصلے تقدیر کے ہوتے ہیں کہ کون کس کا جیون ساتھی ہوگا۔ زارا شادی کے بعد بہت خوش تھی۔ اشر بہت اچھا تھا، وہ اسے پھولوں کی طرح رکھتا تھا۔ ساس بھی پیار کرتی تھی، بڑی بہو رشتہ داروں سے تھی، ساس سسر کی توقع پر پوری نہ اتری تھی۔ روبینہ نے ساس کو کوئی سکھ نہ دیا تھا، تبھی ساس نے ناخوشی میں سبینہ کا رشتہ نہ لیا اور زارا کو بیاہ کر لے گئی۔ رخصتی کے وقت امی نے زارا کو سمجھا دیا تھا کہ بیٹی، سسرال والوں کی عزت اور خدمت میں کوتاہی نہ کرنا، خاص طور پر ساس کا خیال رکھنا اور ان کو ماں جیسا سمجھنا، کسی کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ میری بہن نیک طبیعت کی تھی، سسرال والوں سے حسن سلوک رکھا اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ سبھی اس سے خوش تھے، سوائے اکلوتی جیٹھانی کے۔ ایک وہی نہیں، اس کا سارا خاندان ہی اس رشتے سے ناخوش تھا، اور سبینہ کو تو اتنا غم لگا کہ وہ تو اشر کی شادی میں بھی نہیں آئی۔ وہ یک طرفہ عشق کی آگ میں جل رہی تھی، سو بیمار ہو گئی اور اسے دورے پڑنے لگے۔ روبینہ بہن کو دیکھنے گئی تو اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ تب روبینہ نے اسے چپ کرایا، تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو، اور وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں زارا کو طلاق دلوا کر اشر سے تمہاری شادی کروا دوں گی، بس تم کچھ دن صبر سے کام لو۔ اس عہد کو نبھانے کی خاطر شروع کے دنوں میں اس نے زارا کی طرف سے اشر کا دل برا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت سمجھدار تھا، بھاوج کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ مکمل طور پر بیوی کا ہو گیا، روبینہ کا وار خالی گیا۔ اس نے چپ سادھ لی اور اندر ہی اندر منصوبہ بندی کرنے لگی کہ کیسے زارا کے قدم اس گھر سے اکھاڑ دے۔ بہت سوچنے کے بعد بالآخر اس نے اپنے بھائی کو اس گیم میں شامل کر لیا۔ فاخر ہر دوسرے تیسرے دن بہن سے ملنے آیا کرتا تھا، یہ اس کے ماموں کا گھر تھا، تبھی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ دراصل سبینہ اشر کو بہت چاہتی تھی، اس کی شادی سے مایوسیوں میں جا گری تھی، تبھی تو وہ بیمار پڑ گئی تھی اور گھر والے اس کی اس حالت پر بہت دکھی ہو رہے تھے۔ ہر صورت اسے مایوسی کے اندھیروں سے نکالنا چاہتے تھے۔ منصوبے کے مطابق ایک روز روبینہ اپنے بھائی کو گھر لے آئی اور ساس سسر سے استدعا کی کہ میں ماجد کو مستقل اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ نچلی منزل پر ہوتے ہیں، میں اوپر اکیلی ہوتی ہوں۔ اکبر ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، جن دنوں رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے مجھے اوپر بہت ڈر لگتا ہے۔ اوپر کی منزل پر 2 کمرے خالی پڑے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میرا بھائی میرے ساتھ وہاں رہ لے گا۔ ساس سسر بہو کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، ویسے بھی انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ انہوں نے خوشی سے روبینہ کو اجازت دے دی۔
روبینہ شوہر کو بھی اکثر کہتی تھی کہ جس ماں آپ کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، مجھے اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے، میں اپنے بھائی کو اپنے پاس لے آؤں گی، ماجد ہمارے ساتھ رہے گا تو میں سکون کی نیند سو پاؤں گی۔ شوہر نے بھی اجازت دے دی، یوں اس نے بھائی کو ساتھ رکھ لیا۔ ماجد بھی ملازمت کرتا تھا، وہ صبح دفتر جاتا اور شام کو لوٹتا۔ وہ بہت کم نچلی منزل میں آتا تھا، جب ضروری کام ہوتا تو نیچے آتا، ورنہ اوپر بہن کے ساتھ رہتا۔ تبھی کسی کو بھی اس کے رہنے پر اعتراض نہ ہوا۔ پہلے روبینہ زارا سے لیے دیے رہتی تھی، بہت کم بولتی تھی، بس صرف کام کی بات کرتی تھی۔ اب اس نے زارا سے قربت بڑھا لی، پیار و محبت سے پیش آنے لگی۔ جو پکاتی زارا کو لازمی بھجواتی، کہتی اکیلی بور ہوتی ہوں، ضروری نہیں کہ میں بھی تمہارے پاس آؤں، تم بھی دن میں ایک بار میرے پاس چکر لگا لیا کرو، ذرا گپ شپ سے بھی دل بہل جاتا ہے۔ زارا کو جٹھانی کی طرف سے محبت ملی تو وہ اس کے ساتھ گھل مل گئی، اور یوں بھی وہ بہت بامروت تھی۔ روبینہ اس کے ساتھ اور زیادہ عزت سے پیش آنے لگی، جو حکم کرتی وہ بھی پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ اشر کام پر چلے جاتے اور وہ فارغ ہوتی تو اوپر کی منزل پر روبینہ کے پاس چلی جاتی، دونوں اکٹھے چائے نوش کرتی اور خوب گپ شپ کرتی۔ زارا کو خوشی تھی کہ اس کی جٹھانی نے اسے دل سے قبول کر لیا ہے، جبکہ اسے علم نہ تھا کہ اس کی چھوٹی بہن اشر کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ساس کے علاوہ گھر میں یہ دو ہی خواتین تھیں، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے میں ہی سکون تھا۔ ساس بھی خوش ہوتی، دونوں بہوؤں میں سلوک محبت بڑھتا جا رہا ہے۔ ان دنوں روبینہ امید سے تھی، چند ماہ بعد جب اس نے بچے کو جنم دیا تو میکے چلی گئی۔ ایک ماہ بعد لوٹی تو اسے اپنے چھوٹے سے بچے کو سنبھالنے میں دقت محسوس ہوتی۔ وہ اس بہانے زارا کو اپنے پاس بلا لیتی تاکہ بچے کی دیکھ بھال میں اس کی مدد ہو جائے۔ زارا بھی اسے خوش کرنے کے لیے اپنا زیادہ وقت دینے لگی۔ ساس کا بڑھاپا تھا، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، بہوؤں کے معاملات سے الگ تھلگ تھیں۔ زارا کھانا کمرے میں پہنچا دیتی اور روبینہ جو کام بھی کہتی وہ خوشی سے کر دیا کرتی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ دوپہر کے بعد روبینہ کے پاس جاتی جب ساس کھانا کھا کر سو جاتی۔ یہ وقت وہ بے فکری سے جٹھانی کے کمرے میں گزارتی۔ میری بہن فطرتاً انسانی دوست تھی، اسے علم نہ تھا کہ سبینہ اشر سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ابھی تک شادی کی آرزو رکھتی ہے۔ کچھ دنوں سے ماجد کے ہمراہ اکثر اس کا چچا زاد فاخر بھی آ جاتا۔ یہ ایک خوبصورت، دراز قد اور خوش لباس نوجوان تھا جو ماجد کے ہی دفتر میں کام کرتا تھا، اس لیے ماجد اسے ساتھ لے آتا کہ دونوں دوپہر کا کھانا اکٹھے کھاتے۔ روبینہ زارا کو اب جان بوجھ کر اس وقت بلانے لگی جب اس کا یہ خوب روح کزن آیا ہوتا کہ ان کی مڈ بھیڑ ہوتی رہے، مگر زارا نظریں نیچی رکھتی اور جیسے ماجد کو بھائی جان کہہ کر بلاتی ویسے ہی فاخر کو بھی بھائی کہتی تھی۔ جب یہ دونوں کمرے میں بیٹھے ہوتے تو جان بوجھ کر روبینہ زارا کو ان کے کمرے میں بھیج دیتی، کہتی میری پیاری بہن ان کو چائے تو بنا کر دے آؤ، دیکھو منا میری گود میں سو رہا ہے، اسے لٹاؤں گی تو جاگ جائے گا اور رو رو کر ہلکان ہو جائے گا۔ سادہ لو زارا سوچتی کہ جٹھانی بیچاری مجبور ہے، ایسے ہی دنوں میں تو انسان کسی کے کام آتا ہے، جب انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو روبینہ زارا کو آواز دے کر بلا لیتی اور زارا چائے کی ٹرے اور کھانا ماجد کے کمرے میں لے جا کر رکھ دیتی۔ ایک روز روبینہ نے فاخر کو ماجد کے کمرے کے غسل خانے میں نہانے کے لیے بھیج دیا اور پھر زارا کو آواز دے کر کہا، زارا بہن اوپر آؤ، مننے کو بخار ہو گیا ہے، اسے دوائی پلانی ہے۔ بخار کا سن کر وہ دوڑی آئی۔ اس وقت تک اشر، ماجد اور یہ تینوں دفتر سے نہیں آئے تھے۔ روبینہ نے کہا، دوائیوں کا شاپر ماجد کے کمرے میں پڑا ہے، پلیز اٹھا لاؤ تو مننے کو دوا پلا دیتے ہیں۔ بے خبر زارا ماجد کے کمرے میں چلی گئی، وہاں اسے کہیں بھی وہ شاپر نظر نہ آیا جس میں دوائیاں تھیں۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر وہ لفافہ تلاش کرنے لگی، اتنے میں اچانک کسی نے باہر کا دروازہ بند کر دیا۔ تبھی روبینہ جلدی سے نچلی منزل پر گئی اور سوتے ہوئے سسر کو جگا کر کہا، اوپر آئیے، آپ کا پوتا بیمار ہے اور زور زور سے رو رہا ہے۔ یہ سن کر بوڑھا آدمی ہوا سے باختہ اوپر پہنچا، خدا خیر کرے، کہیں طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہے؟ آج تک بہو نے اسے اس طرح اجرت میں نہ جگایا تھا۔ بہو گھبراؤ نہیں، میں ابھی مننے کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ آپ کیسے لے جائیں گے؟ آپ تو گاڑی نہیں چلا سکتے، میں نے ماجد کو فون کر دیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ میں نے آپ کو کسی اور وجہ سے بلایا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ نہیں آپ کی چھوٹی بہو اس گھر میں کیا گل کھلا رہی ہے؟ کیا ہوا بہو؟ صاف صاف بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تبھی روبینہ نے بتایا، آپ کی بہو زارا فاخر کے ساتھ کمرے میں تھی، جب میں نے جھانکا تو دروازہ اندر سے بند کر دیا،
تو میں نے بھی باہر سے کنڈی لگا دی ہے تاکہ آپ کو اس افسوسناک بات سے آگاہ کروں۔ مجھے کئی دنوں سے شک ہو رہا تھا کہ منّے کو دیکھنے کے بہانے یہ اوپر آتی ہے اور ماجد کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ فاخر کے ساتھ کافی دیر کمرہ بند کر کے نہ جانے کیا باتیں کرتی ہے۔ میں تو منّے کی وجہ سے اپنے کمرے میں مصروف ہو کر رہ گئی ہوں، اس کا فاخر کے ہمراہ اکیلے کمرے میں گھنٹوں وقت گزارنے کا کیا کام؟ مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ دونوں اکیلے کمرے میں کچھ غلط لازمی کرتے ہیں۔ میں کئی دن سے ان دونوں پر نظر رکھ رہی ہوں اور آج میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں ہی پکڑ لیا ہے۔ اب آپ ہی جا کر ان سے پوچھئے آخر اس کا فاخر کے ساتھ کیا چکر ہے۔ یہ کہہ کر روبینہ نے دروازہ کھولا تو زارا کو صوفے پر پریشان بیٹھا پایا، جبکہ فاخر بنیان پہنے بستر پر دراز تھا۔ اس سے پہلے کہ زارا کچھ کہتی، روبینہ سسر کی طرف دیکھ کر زور سے چلائی کہ میں روز ہی ان دونوں کی سرگوشیاں سنتی تھی، آج میں نے ہی کمرہ لاک کر دیا تاکہ آپ کو خبردار کر سکوں کہ گھر میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ پھر فاخر کو مخاطب کیا، اچھا تو اب تم تو نکلو ادھر سے، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو پھر ادھر کا رخ کبھی مت کرنا ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ فاخر نے جلدی سے شرٹ پہنی اور دوڑا ہوا گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ اس وقت اشر اور اکبر دونوں ہی دفتر سے آ گئے تھے۔ فاخر کو اپنے گھر سے باہر بھاگتے دیکھ کر دونوں بھائی ٹھٹک گئے۔ وہ اوپر آ گئے اور پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ سسر خاموش تھے، جیسے سکتا ہوا ہو انہیں۔ زارا حیران و پریشان اور روبینہ غصے میں کہہ رہی تھی، اف، شرم آتی ہے ایسے رشتہ داروں پر، ہمارے ہی کزن نے ہمارے ہی گھر میں نقب لگائی ہوئی ہے۔ بھائی ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اکبر نے زارا کو روتے پا کر پوچھا۔ روبینہ نے سسر جی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ابا جی سے پوچھئے، جنہوں نے دونوں کو ایک ہی کمرے میں بند پایا، اب یہ روئیں یا اپنی صفائی دیں۔ روبینہ نے زارا کی طرف اشارہ کیا، ہونے والی بات تو ہو گئی، ہمارے گھر کی عزت تو خاک میں مل گئی نا۔ کیا بات ہو گئی بھائی، کس کی عزت خاک میں مل گئی ہے؟ جناب، آپ کی بیوی زارا فاخر کے ساتھ بند کمرے میں رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ پوچھ لیجیے ابا جان سے، انہوں نے خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اشر کا رنگ اڑ گیا، ان کے شور سے ساس بھی اوپر آ گئی تھی۔ اکبر بولا، ایسی عورت کا گھر میں کیا کام؟ اشر بھائی، بھابھی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے کر رخصت کرو، اور فاخر سے تو میں جا کر نپٹتا ہوں۔ زارا نے لاکھ کہنا چاہا کہ وہ بے قصور ہے، اس کو کمرے میں بند خود روبینہ نے کیا تھا، اسے تو خبر بھی نہ تھی کہ فاخر کمرے میں موجود ہے کہ نہیں۔ زارا کہتی رہ گئی کہ یہ سب جھوٹ ہے، روبینہ بھابھی نے خود ہی انہیں اس کے کمرے میں بھیجا تھا، میں بے قصور ہوں، مجھ پہ اتنا بڑا الزام مت لگاؤ۔ مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی، بوڑھے سسر کی بھی مت ماری گئی تھی، اس کی عقل نے بھی کچھ کام نہ کیا، بڑی بہو نے جو کہا بس وہی سچ سمجھ لیا، اس بات کی تصدیق ہی نہ کی کہ روبینہ نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ وہاں پر دوسرا کوئی تھا ہی نہیں جو زارا کی بے گناہی کو ثابت کرتا۔ روبینہ اور سسر ہی چشم دید گواہ بن گئے اور اشر نے ان کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اصل میں سسر صاحب تو پتھر کا بت بنے کھڑے تھے اور ان کو روبینہ کی کوئی بات ہی پلے نہ پڑ رہی تھی، وہ بس ہاں ہاں کیے جا رہے تھے۔ کسی کو کیا خبر، یہ سازش روبینہ کی تھی، اور اس سازش میں ماجد کے ساتھ ساتھ فاخر بھی ایک مہرا تھا، اور اشر نے بھی عقل سے کام نہ لیا، غصے میں آ کر جلد بازی سے کام لیا۔ بیوی کو وضاحت کا موقع دیے بغیر کھڑے کھڑے فوراً 3 طلاقیں اکٹھی دے کر اسے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ بیچاری زارا روتی ہوئی پڑوس میں گئی اور وہاں سے میکے فون کیا، والد گھر پر نہ تھے، محلہ تو ایک ہی تھا۔ والدہ پیدل وہاں آ گئیں اور زارا کو گھر لے آئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اشر جو کہتا تھا کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جس کے کہنے کے مطابق جسے خود سے زیادہ اعتبار زارا پر تھا، بنا کچھ پوچھے بنا کچھ جانے اسے آنن فانن زندگی سے نکال دیا، اپنے والد کی ہاں میں ہاں اور بھاوج کی گواہی پر۔ زارا کی خاموشی کو اس کا گناہ سمجھ لیا۔ زارا کا رو رو کر برا حال تھا، سب نے اسے حوصلہ دیا مگر اس کے آنسو تھمتے نہ تھے۔ اس نے روتے ہوئے ساری بات اپنے والدین کو بتا دی۔ زارا کے والد اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولے، بیٹی، جس انسان کو تم پر اعتبار بھی نہ تھا، اس کے ساتھ وفا کا کیا فائدہ، اور اس کے لیے رو کر اپنے آپ کو کیوں ہلکان کر رہی ہو؟ اب زارا کو اس آزمائش میں صبر کرنا تھا، اور یہ اچھا ہی ہوا کہ وہ اس کے ساتھ صرف 6 ماہ ہی رہ پائی، اس اجلت باز آدمی کے ساتھ جس نے محض شک کی بنیاد پر اپنی خوبصورت اور وفادار بیوی کو طلاق دے دی، وہ بھی بغیر کسی تحقیق کے، دوسروں کے بہتان لگانے پر۔
کچھ دن رونے دھونے کے بعد اس نے آگے پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ BSc اچھے نمبروں سے پاس کر چکی تھی۔ شادی ہو گئی تو اس نے MSc کے لیے داخلہ فارم جمع کروا دیا تھا۔ سائیکالوجی جیسے مضمون کا انتخاب کیا اور اسلام آباد کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھنے چلی گئی۔ بعد میں وہاں ہاسٹل میں رہنے لگی۔ کبھی کبھار چھٹی کے دنوں میں خالہ سے ملنے پنڈی چلی جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی پڑھاکو قسم کی لڑکی تھی۔ سال بعد پتہ چلا کہ اشر کا نکاح اس کی بھابھی روبینہ کی بہن سبینہ سے ہو گیا ہے۔ محلے کی بات تھی اور محلے داری میں باتیں چھپی نہیں رہتی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ سبینہ اور اشر کی زندگی کے چند دن خوشیوں بھرے تھے، پھر دونوں میں ان بن رہنے لگی، کیونکہ سبینہ بہت آرام طلب اور نکمی لڑکی تھی، کیونکہ اشر تو پہلے بھی اسے ناپسند کرتا تھا، لیکن بھابھی اور بھائی کے اصرار پر شادی کا بندھن باندھ لیا۔ زارا نے MSc کر لیا اور ایک ہسپتال میں جاب کر لی، جہاں اس کی ملاقات ایک پروفیسر سے ہوئی۔ پروفیسر رضا کو میری بہن پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی۔ اس نے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ والدین کو یہ رشتہ بہتر لگا اور ہماری بہن کی شادی پروفیسر رضا صاحب سے ہو گئی، جو بہت مہذب، تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ وہ زیادہ عمر کے بھی نہیں تھے، زارا سے صرف 7 برس بڑے تھے۔ دونوں ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہم مزاج تھے۔ کچھ عرصے بعد دونوں اسکالرشپ پر یورپ پڑھنے کے لیے چلے گئے، جہاں زارا کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا اور اس کی زندگی پرمسرت خوشیوں بھری ہوئی، جبکہ اشر اور سبینہ کی نہ بن سکی، ان کی اولاد بھی نہ ہو سکی۔ چیک اپ اور علاج کے بعد پتہ چلا کہ سبینہ بانجھ ہے، وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ اس بات پر ساس سسر نے صبر نہ کیا اور اشر کی تیسری شادی کرانے کے در پر ہو گئے۔ سبینہ روٹھ کر میکے چلی گئی تو انہوں نے اشر کی تیسری شادی کرا دی۔ بہتان لگانے والوں کو کڑی سزا ملتی ہی ہے، تبھی اشر کے دل اور گھر سے خوشیاں روٹھ گئیں، اولاد سے محرومی بھی ملی۔ زارا کی یہ عادت تھی کہ اس نے کبھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا تھا، ہمیشہ اس کی بے پناہ نعمتوں کا شکر ہی ادا کیا۔ وہ ہمیشہ اپنی ڈائری میں لکھی ہیلن کیلر کی اس کہاوت کو پڑھتی رہتی تھی کہ قدرت نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے اور میرے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کچھ نہیں ملا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔